ناظرین سامعین آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہ حسن اللہ یاری آج بری طرح اتنا ایسا پھنسا ہے کہ آج یہ کسی طرح بھی اس جال سے نہیں نکل سکتا. یہ زہر کا پیالہ پی کے مر جائے گا، لیکن یہ میری باتوں کا جواب نہ دیا ہے نہ دے گا. تجھے موت آ سکتی ہے لیکن تو نوری کے گاڑیوں میں جھنڈے کو نہیں اٹھا سکتا. دیکھو طارق صاحب، میں یہاں پر آپ کو بھی مخاطب کروں گا، اصل میرا مخاطب یہی ہے. یار اتنے بڑے جھوٹ. میں نے مناقب آل ابی طالب کا حوالہ دیا، اس نے کہا کہ جی وہ مشہور ہیں. اس جاہل کو اتنا پتہ نہیں کہ مشہور اور معروف میں فرق کیا ہے. آج اس نے اپنے مذہب کی خود تو میں نے حوالہ دیا ہے المعروفون من الصحابۃ. کھول کر دیکھ اللہ یاری آگے پڑھو نا. میں نے حوالہ دیا المعروفون. تجھے مشہور اور معروف کا فرق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں معروف ہے چاہنے ہوئے صحابہ میں. وہ چیخے نہیں، آپ جب چیختے ہیں آواز آپ کی ختم ہو جاتی ہے. آپ نارمل بات کریں. اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو میں ایسا بولتا ہوں. مجھے تکلیف نہیں ہوتی، آواز آپ کی دھیمی ہو جاتی ہے خود بخود. معروفون من صحابہ کے صحابہ معروف ہیں تقوی میں. اس نے یہ نہیں کہا مشہور ہے، اس نے کہا معروف ہے. مشہور ہونا اور بات ہے، معروف ہونا اور بات ہے. اور تجھے تو مشہور اور معروف ہونے کے اس میں فرق معلوم نہیں ہے، اور بیٹھا تو شیخین کریمین کا کفر ثابت کر لے. آج اپنے فتوے کی روح سے تو خود کافر ہے. میں تیرے کفر پر 6 آیات قرآن مجید کی پڑھ چکا ہوں اور تو اتنا بڑا کافر ہے کہ تو وہ ساری ہضم کر گیا ہے. اچھا ناظرین سامعین، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اس نے جھوٹ بولا شیخین پر، لعنت اللہ علی الکاذبین. اس نے کہا کہ شیخین نے بیت المال سے چوری کیا مال. خدا کی قسم قیامت آ سکتی ہے، یہ زہر کا پیالہ پی کر مر سکتے. اس مناقب آل ابی طالب سے اس مقام پر میں نے حوالہ دیا ہے، اس مقام سے یہ چوری کا لفظ نہیں دکھا سکتا. اس نے جھوٹ بولا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. اس میں چوری کا لفظ ابن ابی شاہر نے، ابن ابی شاہر شعب نے اس میں چوری کا لفظ نہیں لکھا. چوری کا لفظ نہیں لکھا. یہ چوری کا لفظ اپنے پاس سے بنا رہا ہے. یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ ہے یہ شخص. یہ سنیے، یہ میرے پاس ہے تفسیر قمی. اگرچہ آپ تو ویسے منکر ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہر شان کے، لیکن یاد رکھ تیرے قمی والے نے تجھے کہیں کی نہ چھوڑا. یہ تیرا قمی والا کہتا ہے کہ غار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا صدیق تو صدیق ہے، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. نبی نہیں بولتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے. نبی کا ابو بکر کو صدیق کہنا ایسے ہے جیسے اللہ نے صدیق کہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے، میرے آقا مولا نے صدیق فرمایا. یہ سن، تیرے مذہب کی موت پر کتاب ہے، اس کا نام ہے جعفریات. سن، امام محمد جعفر، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں جدی جعفر ابن محمد قال اخبرنی جدی، میرے دادا نے مجھ سے بیان کیا القاسم ابن محمد ابن ابی بکر نے صدیق ہے. اور میرے دادے نے بیان کیا جو قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق ہے. امام جعفر صادق حضرت ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں. جناب آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں. اسی کا صفحہ 45 ہے تو تجھے دکھاؤں. روایت ہے ان علی علیہ السلام کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی العیدین والاستسقاء فی الاولی 7 وفی الثانیۃ 5. نبی پاک علیہ السلام عیدین میں استسقاء میں پہلی رکعت میں 7 تکبیریں فرماتے، دوسری میں 5. ویصلی قبل الخطبہ، خطبے سے پہلے نماز پڑھتے، ویجہر بالقراءۃ، اور قرات کو بلند آواز سے پڑھتے. قال جعفر ابن محمد، تیرے نزدیک امام معصوم نے فرمایا، ہمارے نزدیک جلیل القدر امام نے فرمایا، اور تیرے نزدیک امام معصوم نے کہا. قال میرے باپ نے کہا
ذالکا ابو بکر نے صدیق، ابو بکر صدیق نے بھی کیا. میرے آقا مولا محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق جناب محمد پام محمد باقر سے، ابو بکر صدیق جناب امام جعفر صادق فرماتے ہیں ابو بکر کتاب وہ فارسی والی کتاب کو تلاش کرو، لے لو ارے ادھر دیکھ بے ہوش ہونے لگ رہا ہے. یہ سن، نبی نے فرمایا ابو بکر صدیق ہے، امام جعفر صادق نے فرمایا ابو بکر صدیق ہے، امام محمد باقر نے فرمایا ابو بکر صدیق ہے. اور یہ تیرے مذہب کی کتاب ہے، اس کا نام ہے ہدایت المقربین. ہدایت المقربین اور سے دیکھ لے، پھر نہ کہنا میں نے پورا والا نہیں دیا. اس کا صفحہ نمبر 70 ہے اور 70 تو یہ صدیق کا معنی بیان کرتا ہے، اسی سے سیکھ لے. تو تم سے پڑھ کر آنے والے صدیق کا معنی بتاؤں. مؤلف گوید صدیق در لغت عرب چنانچہ جوہری در سیاہ گفتہ کسرا گوید دائم تصدیق باشد، یعنی ہمیشہ تصدیق حق کردہ باشد. صدیق وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ عارضی طور پر نہیں، ہمیشہ جو حق کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، جو دائم تصدیق ہوتا ہے، وہ صدیق ہے. اور یہ اتنا پیارا لقب ہے کہ اللہ قرآن میں یوسف علیہ السلام کو فرماتا ہے ایھا صدیق النبی، یہ اتنا پیارا لقب ہے. اللہ نے یہ یوسف علیہ السلام کو صدیق فرمایا، ادریس علیہ السلام کو صدیق فرمایا. میرے نبی نے، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، خاتم المعصومین نے، سلطان الانبیاء نے ابو بکر کو صدیق فرمایا. امام محمد باقر نے ابو بکر کو صدیق فرمایا. امام جعفر صادق نے ابو بکر کو صدیق کہا. اور میں وسائل الشیعہ سے آپ کو روایت دکھا چکا ہوں. جلد نمبر 9 میں یہ امام فرماتے ہیں میری حدیث میرے باپ کی حدیث ہے، میرے باپ کی حدیث میرے دادے کی حدیث ہے، میرے دادے کی حدیث امام حسن مجتبی کی حدیث ہے، امام حسن مجتبی کی حدیث مولا علی کی حدیث ہے، مولا علی کی حدیث، مولا علی کی حدیث، مولا علی کی حدیث نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی کی حدیث اللہ کا فرمان ہے. اور امام جعفر صادق جو تیرے نزدیک معصوم ہے، وہ کہتے ابو بکر صدیق ہے اور تو منکر ہے، اماموں کا منکر ہے. تو امام جعفر صادق کا منکر ہے، امام باقر کا منکر ہے، امام زین العابدین کا منکر ہے، تو نبی کا منکر ہے، تو خدا کا منکر ہے، تو قرآن کا منکر ہے. نبی فرمائے ابو بکر صدیق ہے، امام جعفر صادق فرمائے ابو بکر صدیق ہے، امام باقر فرمائے ابو بکر صدیق ہے. تیرے روحانی ڈیڈی جی، تیرے روحانی ابا جی سے صدیق وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ حق پر رہے، دائم تصدیق ہو، ہمیشہ حق کی تصدیق کرنے والا ہو. معلوم ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حق پر رہے، حق پر زندہ رہے، حق پر وصال ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ دائم تصدیق تھے، ہمیشہ حق پر تھے. اب بتا ہے یا تو نے اپنے اماموں کو جھوٹا بنانا ہے؟ تو جھوٹا ہے یا تیری کتابیں جھوٹی ہیں؟ ناظرین، سامعین، یہ کتنا یہ فریبی اور اس کی یہ دجالیہ ہے کہ اس نے اجماع کا دعویٰ کیا تھا. یہ روایت ابو بکر صدیق کی شان میں صدیق کے بارے میں نازل ہوئی، اجماع ہے. میں ختم ہو گیا کیا، یہ آخر تک نہیں دکھا سکا، اتفاق کہا نہیں دکھا سکا، اس کے کفر پر میں نے ختم ہو گیا نہیں دکھا سکا. ٹائم ختم ہے بھائی، ٹائم ختم ہے جی، ٹائم ختم ہے پلیز. ٹائم ختم ہو گیا. طارق صاحب مزید کتنا چلنا ہے بھائی؟ ابھی چلیں جی، یہ تو اوکے 7ویں ٹرن مکمل ہوئی ہے، ابھی 8ویں شروع کریں گے. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، انہوں نے کہا کہ مشہور اور معروف میں فرق ہوتا ہے. مشہور یہ ہے کہ کسی شخص کو شہرت ہو، یعنی بہت سارے لوگ کسی شخص کو کسی سے عنوان صفت سے جان لیں، اس کو کہتے ہیں مشہور. معروف بولتے ہیں کوئی ایک شخص بھی کسی کو جان لے، ایک شخص بھی کسی کی معرفت حاصل کرے، وہ معروف ہے، اس میں مفعول ہے، یعنی شہرت کی اس میں ضرورت نہیں. تو اگر میں نے مشہور بولا ہے نا تو آپ کے فائدے کے لیے بولا ہے. آپ کہتے ہیں مشہور نہیں، معروف ہے. یعنی بعض لوگ، یعنی ایک فرد بھی دنیا میں ابو بکر عمر کو ورا سے جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، ورا سے جانتا ہے، یا عمر صاحب کو جانتا ہے، تو مشہور نہیں ہے، معروف ہے. یہ تو اس میں فرق تو یہی ہے، اس میں تو اور فرق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تو آپ نے اپنے پیر پہ کلارا مالا. اب آپ کہتے ہیں مناقب ابن شہر آشوب میں رحمہ اللہ میں اس میں چوری کے لفظ. تو بھائی اس نے جو کہا کہ عثمان نے مر گیا ہے، اس پہ اتنا مال تھا کہ کوئی صحابی نہیں ہے.
اس نے مسلمانوں کی اجازت سے مال لے کے گئے تھے اپنے گھر، اور مسلمانوں کی بغیر اجازت کے لیے تھا، اسی کو تو چوری کہتا نا. ابو بکر صاحب دنیا سے مر گئے، وہ بیت المال سے اتنے پیسے اٹھا لیے تھے اس نے. یہ تو بولا کہ اس نے اٹھا لیے تھے نا. چوری کا لفظ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، چوری کا لفظ نہیں ہے، لیکن کیا مسلمانوں سے اسے اجازت لی تھی؟ اجازت نہیں لی تھی نا. یعنی ورا نہیں تھا اس شخص میں. عمر، ابو بکر، عثمان کے پاس ورا نہیں تھا. انہوں نے بیت المال سے اٹھاتے تھے، چوری نہیں کرتے تھے، اٹھاتے تھے. یہ مناقب ابن شاہ راشوب کے الفاظ ہیں، کوئی بات نہیں. اب بالکل یہ جو ہے موضوع ہمارا کیا ہے، موضوع سورہ حجرات. میں ہر دفعہ سورہ حجرات پہ بات کرتا ہوں کہ رفع صوت کفر کی دلیل ہے، رفع صوت حبط اعمال کی دلیل ہے. ان کے اپنی کتاب کے قرآن کی آیت ہے، آپ کے مفسرین نے یہی تفسیر کی ہے، یہی ترجمہ کیا ہے. اور بھائی اس کا کوئی جواب نہیں دیتے، کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. شیعہ کتابوں سے جو ہے ایک فقرہ نقل کرتے ہیں، پوری طرح نقل نہیں کرتے، اور سمجھتے ہیں کہ بھئی اس میں ابو بکر عمر کی کوئی ایمان ہے. اب بیچارے مولوی صاحب آپ کدھر ہیں؟ کہتا ہے تفسیر قمی میں آئے غار میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو صدیق بولا ہے. یہ صدیق بولا ہے، پوری آیت پوری روایت تو پڑھے نا. یہ کتاب تفسیر قمی جزء اول، یہ صفحہ نمبر 290 سورہ توبہ کی تفسیر ہے. ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں لما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم في الغار قال لفلان كأني انظر الى سفینة جعفر في اصحابه يقوم في البحر وانظر الى الانصار محتسبین في افنیتهم. انہوں نے کہا کہ میں ابھی دیکھ رہا ہوں، میں چشم نبوت سے ابھی دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے پردے غیب ہٹا دیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جعفر علیہ السلام، جعفر الطیار، وہ نجاشی کی طرف، حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، کشتی میں بیٹھے ہیں، کشتی میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہے، کشتی میں موجوں پہ سوار ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ انصار جو ہے ہمارے انتظار کر رہے ہیں، اپنے گھروں کے دروازوں پہ بیٹھے ہمارے انتظار کر رہے ہیں. اس وقت قال فلان، اس ابو بکر نے کہا وہ تراہم یا رسول اللہ، واقعی آپ کو نظر آ رہا ہے؟ قال نعم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جی مجھے نظر آ رہا ہے یہ سب کچھ، میں دیکھ رہا ہوں. قال فارنیہم، اور اس نے کہا مجھے بھی دکھاؤ. فمسح عینیہ فراہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ابو بکر کے آنکھوں پہ مس کیا. ابو بکر نے بھی دیکھ لیا، دیکھا کہ جعفر علیہ السلام، جعفر تیار کشتی پہ سوار ہیں، حبشہ کی طرف جا رہے ہیں، موجیں، دریا کی موجیں، انصار مدینے میں بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لا رہے ہیں. جب اس نے یہ دیکھا تو قال فی نفسی الان صدقت انک ساحر، اس نے کہا اب مجھے یقین آ گیا کہ مکے والے سے آپ جادوگر ہیں. اس نے دل میں کہا، ابو بکر نے دل میں کیا کہا، اب مجھے مکے والے کہتے تھے کہ یہ شخص جادوگر ہے، اب تو میں نے اس کا جادو دیکھ لیا، ٹھیک ہے نا، اب میں نے تصدیق کی کہ یہ جادوگر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت صدیق. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مذاق کے طور پر، استہزاء کے طور پر، جیسے کوئی آدمی پاگل ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں اے سمجھدار پروفیسر صاحب. کوئی آدمی بہت جاہل ہو نا، اس کو کہتے ہیں پروفیسر صاحب آ گئے، تو اس کے مسخرے کے لیے، استہزاء کے لیے کہتے ہو نا، اس کی تائید کے لیے تو نہیں کہتے کہ واقعی پروفیسر ہے یا عاقل ہے. اور یہ قرآن مجید میں اس کو ادب میں، ادبی ادب میں کہتے ہیں الاستعارہ بالعلاقۃ الضدیہ. استعارہ ہوتا ہے علاقہ ضدیہ کے ساتھ. قرآن مجید میں اشعار میں یہ بولتا ہے، ملاحظہ کریں، خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انك انت العزیز الکریم. ذق، جہنم میں ملائکہ مارتے ہیں گناہگار کو اور کہتے ہیں کہ آپ چکھیے نا، نوش فرمائیے، انك انت العزیز الکریم، آپ تو بڑے صاحب عزت، بڑے کرم والے آدمی ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں. تو یہ ملائکہ جو اس کو کہتا ہے انك انت العزیز الکریم، اس کی مذاق اڑانے کے لیے، اس کی تمسخر کے لیے. تو آپ نے تفسیر قمی سے جو روایت نقل کی پوری کیوں نقل نہیں کی ہے علامہ صاحب؟ جیسے میں نے نقل کرتا ہوں نا پوری عبارات آپ کی کتب سے، آپ نے کیوں نقل نہیں کیا؟ اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق بولا ہے، لیکن اس کا مقصود نہیں تھا کہ یہ صدیق ہے، اس کا مقصود یہ تھا کہ یہ شخص کیا ہے، اس نے کفار کی تصدیق کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساحر جادوگر ہیں، اس کی تصدیق کیا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کی تھی. اچھا اصلی تصدیق کون ہے، صدیق کون ہے؟ آپ کی اپنی کتابوں سے میں دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، چاپ دار الفکر، ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 49. یہاں پہ عباد ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں قال علی علیہ السلام سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا انا عبد اللہ و اخو رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی ہوں. وانا الصدیق الاکبر، صدیق اکبر صرف میں ہوں. لا یقولها بعد الا کذاب، میرے علاوہ اس کا ادعا کرے گا کہ فلان بھی صدیق اکبر ہے، یہ کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا، صدیق نہیں ہوگا. صلیت قبل الناس ل7 سنین، کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، اللہ کا عابد، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے 7 سال تک کوئی مسلمان نہیں ہوا، میں تھا. اور یہ آپ کی کتاب میں، یہ کتاب ہے مصباح الزجاجہ فی زوائد ابن ماجہ، ملاحظہ کریں، اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں اور اس کے کہتے ہیں اسناد صحیح رجال ثقات. آپ کو اپنی کتاب میں اس امت کے ہارون نے کہہ دیا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ صدیق اکبر میں ہوں. تو ٹھیک ہے نا، صدیق اکبر ہر ایک کو آپ نہیں بنا سکتے کہ فلان بھی صدیق ہے، فلان بھی صدیق ہے. اچھا، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر ابو بکر صدیق ہوتے نا، صدیق ہوتے تو خود اعتراف نہ کرتے کہ اپنی زبان کی وجہ سے
وہ ہلاکت کے دہانے پہ پہنچ گئے. یہ کتاب ہے موطأ مالک، الموطأ لامام مالک ابن انس، اردو ترجمے کے ساتھ. ملاحظہ کریں، زید ابن اسلم نے اپنے والد ماجد سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس آ گئے تو اپنی زبان کھینچ رہے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ یہ کیا حرکت ہے، اللہ آپ کو معاف کرے، ٹھہریے مت کرو، رک جاؤ بھائی، زبان بیٹھ کے زبان کھینچ رہا ہے. اور حضرت ابوبکر نے کہا اسی نے مجھے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا نا. اس نے خود اعتراف کیا نا صحیح سند میں کہ اس کی زبان کی وجہ سے وہ تباہی کے دہانے پہ وارد ہو گیا. پر صدیق تو نہیں ہو سکتا نا، جھوٹ شوٹ بولا ہوگا اس نے، تبھی گناہ کی زبان کی گناہیں ہوں گے. میرے محترم ناظرین، اب واپس آتے ہیں میرے محترم ناظرین کس کی طرف؟ سورہ حجرات کی، کیونکہ اصل موضوع ہمارا سورہ حجرات ہے. سورہ حجرات پر بات کرنا انہوں نے چھوڑ دیا، ہمارے استدلالات کا جواب ہی نہیں دے رہے. اور بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے احترامی کفر ہے. آپ کے بخاری میں، نسائی، ترمذی میں موجود ہے کہ انہوں نے آواز بلند کی ہے شیخین نے. اور بھائی یہ واضح ہے، تو اس کا اسلام ثابت کرے نا. آپ تو ادھر چلے گئے، جھوٹی وہ روایتیں کاٹ کے شیعہ کتب سے نقل کرتے ہیں. یہ کتاب ہے الفاصل فی الملل والاہواء والنحل، تالیف ابن حزم، جزء ثالث. ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر ہے 262. اللهم صل الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. آواز بلند نہ کرو، آواز بلند کرو گے اعمال حبط ہو جائیں گے. صحیح ترجمہ کر رہا ہوں نا، آواز بلند کرو گے تو اعمال حبط ہو جائیں گے. بھائی هذا نص جلی، ابن حزم فرماتے ہیں یہ نص جلی ہے. وخطاب للمؤمنین، خطاب واضح مومنین کے لیے. بان ایمانهم يبطل جملۃ کاملا، ایمان باطل ہو جاتا ہے، ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. واعمالهم تحبط، اور ان کے اعمال سب کے سب حبط ہو جاتے ہیں. واعمالهم تحبط، حبط ہو جاتے ہیں. برفع اصواتهم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کیا جائے. اللہ نے جب کہہ دیا بھائی، اور شیخین نے آواز بلند کی ہے اور آپ کے شیخین کو پتہ نہیں تھا جی، اوے مشرک کو پتہ تھا. علامہ صاحب کسی سوال کا جواب نہیں دے رہے، کسی اشکال کا جواب نہیں دے رہے تھے. اور بھائی کوئی بتاؤ نا بھائی کہ ان کے ایمان کو بچاؤ نا. تم آ جاؤ دلیل پہ بات کرو نا، جو موضوع مناظرہ ہے. شیعہ کتب سے احادیث تختی کر کاٹ کے اپنے مرضی کے نکال لیتے ہو. وہ کتابیں ہمارے پاس ہیں، ہم نے دکھا دی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر ان کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ باعث حبط اعمال پر بھی عمل. ابن حزم، میرے پاس 10 سیکنڈ ہے، وقت زیادہ ہوتا تو میں عبارت مزید پڑھ لیتا. کہ ابن حزم فرماتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہ بھی ہو نا کہ اعمال، آواز بلند کرنے سے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، اس کی کوئی جہل جو ہے اس مسئلے میں کوئی عذر نہیں، پھر بھی اعمال حبط ہو جاتے ہیں. ختم ہے بھائی. جی سر، ٹائم ختم ہو. آپ ان کو دبائیں کے موضوع پہ رہے ہیں. علامہ صاحب، طارق صاحب، یہ موضوع پہ بات ہی نہیں کر رہے بھائی. خاموش. جی موضوع میں بولا ہوں تیری باری میں نہیں، میں ابھی ٹائم آپ کا شروع نہیں ہوا نا، ٹائم ابھی شروع ہی نہیں ہوا آپ کا. ٹائم شروع ہے. خاموش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے مزیدار. ایک دفعہ پھر کہہ دو خاموش، ایک دفعہ پھر زور سے.